ان چیزوں میں دھکیلا گیا ہے, ڈالا گیا ہے. یہ ہمارا ٹاپک تھوڑی ہے. اگر یہ ٹاپک ہوتا میں 4 شادیوں پہ کتاب لکھتا. پھر بولو بھائی, ہم تو دیکھ رہے تھے بیوہ عورتیں تباہ ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, کنواری لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں. تو ان کو کیا اس ٹاپک سے کہ یزید رحمت اللہ علیہ لعنت اللہ, وہ کہنے بھائی ہمارا گھر بساؤ یار, بھاڑ میں جائے وہ, ہمیں کیا کرنا ہے اس سے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ قوم میں رشوت کس قدر پھیل رہی ہے. تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام. کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی. ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے, نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں, نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے. کیسا شرک اور بت پرست. کتنے بڑے بڑے گلوکار فنکار ہیں, داڑیاں رکھوا دی ان کو, تہجد گزار بنا دیا. کتنے غیر مسلم ہیں. تبلیغ والے تو ریکارڈ بھی نہیں رکھتے. اگر یہ ریکارڈ رکھتے نا رجسٹر میں, لاکھوں غیر مسلم ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. حالانکہ کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا ہوا. کارگزاری میں زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں. کام کو فوکس کرو. تو جو عملی زندگی والے لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہے, باتیں کرنے والوں کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو باتیں کرنے والے پڑھے لکھے لگیں گے, لیکن عملی زندگیاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. میں تو جانتا ہوں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے, کیا کیسے کیسے پتھر دلوں کو تبلیغ جماعت میں نکل کے رام ہوئے. وہ چرسی جی. تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو ہم جانتے ہیں, ایسے لڑکوں کو جو قتل کیا کرتے تھے, جو شراب پیا کرتے تھے, تبلیغ میں وقت لگا کر ان کی زندگیاں چینج ہو گئی. اگر ان کو کسی ایسے خطیب کی محفل میں لے جا کے بٹھا دیتے کہ وہ بیان کر رہا ہے جناب اس پہ کربلا پہ بیان کر رہا ہے اور حجاج بن یوسف پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, بنو امیہ پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, یہ لوگ شراب چھوڑتے؟ یہ اسی میں الجھ کے رہ جاتے. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. کوئی شخصیت مقصود نہیں, عمل مقصود ہے. دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے, اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے. بہت ٹیکنیکل مثال ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا, جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. کوئی عذر نہیں تھا ان کو, لیکن وہ جنگ میں شریک, بولو نا, نہیں ہو سکتے. بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو, نبی کو تکلیف نہ ہو. اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے, تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی, تکلیف ہوگی. تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم, کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, آپ ان سے خوش ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا. اب پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے. وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا. کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا, ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا. تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے, جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو, اللہ کو خوش کرنا ہو. تو اسلام میں پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ اللہ کیا کہتا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے, اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا, اور بنو عباس کا پتہ چل جائے. اس لیے پیدا کیا لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں, بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں.
بہت اچھا عمل ہے. عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی, ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام کو. تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے؟ اللہ اچھا کہتا ہے جس کو. اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا, اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے ہیں, توحید, رسالت, فرشتوں کا وجود, یہ تو بیسک ہیں جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا. عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحم سے لے کے والناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں, میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ نفی کی. کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, تعالوا آؤ, اتلو, میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام, ما حرم علیکم ربکم, میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا اپنے طور پر, اب معیار ایک تم نے بنا لیا, یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ. کتنا اچھا انداز ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو, پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو, اس کو منزل نہ مل رہی ہو. اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے, کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا, یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے, وہ ادھر کو چلنے لگا. دوسرے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں, وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے, لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا, پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا, وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا, پھر ایک کلفی والا ہے, ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا, ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا, وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا, پھر یوں. بوکھلا گیا یار. دوسرا بندہ, بھائی چھوڑ اس کو, تو ایسا کر, تو ایسا کر, تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا, ادھر رش ہوگا, تو یہاں سے نکل جا کٹھی پہاڑی سے, کٹھی پہاڑی سے یوں نکلے گا, پھر ادھر سے بنارس ٹرن مارے گا, ادھر شیر ادھر جائے گا. روڈ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھلا ہوا ہے. پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے, ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار, ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل, ابے ادھر آ, زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی, ادھر آ, ادھر بیٹھ جا پیچھے گاڑی میں ادھر ہی جا رہا ہوں. حل ہو گیا نا مسئلہ. ہاں تبلیغ والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں بحثوں میں, 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا, لگا لے ہمارے ساتھ. واقعی یہ انداز بڑا بہترین ہے. وہ چھوڑ دے یار. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے, کہہ رہے یار میں یہ رفع الدین, آمین بالجہر, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا, میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے. اہل حدیث تو اتنی بڑی داڑھی ان کی نا, 4 شادیوں والی کی کتاب پڑھ لی, 2007 میں پڑھی انہوں نے. مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے, اور بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, میری تو زندگی بدل گئی. بڑی بہت متاثر ہوئے. تو داڑھی سے مجھے اندازہ ہو گیا وہی اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا کیا یہ آپ کہہ رہے, میں پہلے دیوبندی تھا, نہیں پہلے میں بریلوی تھا. پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی. تو ہم وہ 40ویں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑی ملامت ہوئی, خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الدین والی. تو میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے, ان سے پوچھا ہوگا, ان کے کچھ, ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی. پیناڈول کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی, ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے میں پھر اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, یہ حنفی, شافعی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ تو فرقے بنائے ہوئے.
ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے. کہہ رہے ہم جماعت المسلمین نکل لیے. اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا، ملامتیں. کہہ رہے نہیں ہمیں تو حق کی تلاش تھی، ہم کہاں نکل لیے؟ جماعت المسلمین. کہہ رہے جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا، لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے. ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے. اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا نا جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا، جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا. ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین. ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو. اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے. تو وہ جناب جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 وجود میں آئی ہے نا، اب مسئلہ ہی حل. جب بھی کوئی جماعت المسلمین والا کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کا کو یعنی لازم پکڑو، تو ہم کہیں گے پارٹ 1 کے بارے میں فرمایا یا پارٹ 2 کے بارے میں؟ پہلے یہ فیصلہ کر لو پھر ہم حدیث میں دکھاؤ پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے. تو اب وہ سنا پارٹ 3 بھی ہو گیا واللہ عالم. ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں، مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو وہ پھر جماعت المسلمین میں چلے گئے. اب جماعت المسلمین کا اس وقت پارٹ 2 نہیں تھا تو وہ جماعت المسلمین میں گئے تو ان کو وہاں بڑا اچھا لگا. بھائی ہر بات قرآن کی، ہر بات حدیث کی، لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو بڑے اچھے کہتے ہیں ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا، کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ، تو پیسہ بھی بہت دیا، بہت جماعت المسلمین پہ انہوں نے نچھاور کیا. جماعت المسلمین کو ترقی دینے میں ان کا بہت بڑا کردار. میں نام اس لیے بتاؤں گا کہ ان کی طرف سے پابندی ہے جماعت المسلمین والے پھر ان کے تنگ نہ کرنا شروع کر دیں ان کو. کیا بھائی تو نے جماعت المسلمین چھوڑ دی، ہمارے راز کیوں فاش کر رہا ہے؟ یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں مجھے پھر ایک دن اندازہ ہوا، کیونکہ حق کے متلاشی تھی، مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں، اتنا بڑا مقلد مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے. کہہ رہے پھر میں سوال پوچھتا تھا مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا، تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا. یار تم تو باپ بنائے ہوئے تم نے اپنے امیر کو. کہہ رہے اب کہاں جائیں بھائی، یہ تو شکر ہے مرتد نہیں ہوئے. میں نے ایسے لوگوں کے واقعات سنے جو تنگ آ کے بالآخر مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے. کہہ رہے ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت، کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سیروزے میں چلو. کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا اب یہ رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے نا، اب یہ آمین کی بات کریں گے. کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی ایسے کر کے کہ مجھے کوئی چھیڑے. کسی نے نہیں چھیڑا. کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھیڑوں گا. میں 3 دن لگاتا ہوں، یہ الفاظ میرے ہیں، چھیڑوں گا. یہ تو ہماری اپنی کراچی کی اردو میں یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے، یہ ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سیروزہ میں ٹرائی، جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تو کہہ رہے میں نے کہا میں یوں جاؤں گا پھر یوں کروں گا پھر زور سے آمین، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کہہ رہے حیران ہو گیا، 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا، پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا، اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے فکر. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ کہہ رہا چھوڑ تو جیسے کر رہا ہے نا کرتا رہے. یہ جو سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے نا، اس پہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ حکومت سعودیہ کے خلاف بیان دیں. ہم نے ایک بڑے عالم کی بات بڑی خاندانی سنی جو میرے شیخ ہیں. انہوں نے کہا تبلیغی جماعت پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کو تبلیغی انداز سے ہی حل کرنا پڑے گا. تبلیغی انداز یہ کہ کسی کے خلاف بیان نہ داغا جائے، کیونکہ اگر آپ بیانات داغنا شروع کر دو گے نا حکومت کے خلاف، سعودی حکومت کسی کی نہیں سنتی. سمجھ رہے ہو نا؟ وہ آپ کے میرے بیان سے متاثر ہو کر یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا خطرناک بیان آ گیا،
محمد بن سلمان نے کہا آج سے میں نے اپنا فیصلہ واپس. ان کی جون وہاں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام نے ایک حرف بولا اندر ہو گئے. تو اس سے سوائے اس کے کہ تبلیغ پہ پابندی کے ساتھ علماء پہ بھی پابندی لگ جائے اور مزید کچھ نہیں ہوگا. تو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ بھائی اس پابندی کو تبلیغی اسٹائل میں ہی حل کیا جائے. تبلیغ والے یہی اس طرح اسٹائل ان کا کیا ہے, یہی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی رفع الیدین کا مسئلہ اور بھائی چھوڑ یار, ٹھیک ہے نا, چھوڑ دے اس مسئلے کو. یہ دین ہم سب کا ہے بھائی, ہم سب نے مل کے کہہ رہے ہیں. پھر میں چلہ لگانے گیا, پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے, تیرے کس فرقے سے تعلق ہے. اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں, کہہ رہے مجھے پتا